بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها أن النص إذا قرئ بقراءتين أو روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 208 ہے، اور نصوص کی مراد پہچاننے کے جو طریقے ہیں ان میں سے بعض کا یہاں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہی طریقوں میں سے یعنی معرفت مراد کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ نص جب دو قراءتوں کے ساتھ مقروء ہو، یعنی نص جب قرآن کی کوئی آیت ہو اور دو قراءتوں کے ساتھ وہ آیت پڑھی جاتی ہو، یا نص کوئی حدیث ہو اور دو روایتوں کے ساتھ وہ مروی ہو، تو نص پر عمل کرنا ایسے طریقے پر کہ دونوں قراءتوں یا دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے، یہ اولا ہے کہ ایسے طریقے پر عمل کیا جائے کہ ایک ہی قراءت پر یا ایک ہی روایت پر عمل ہو۔ گویا ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ جسے اختیار کرنے کی وجہ سے دونوں قراءتوں پر عمل ہو جائے یا دونوں روایتوں پر عمل ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی وضو کے تعلق سے اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہاں جو محل استشہاد ہے وہ ہے ارجلکم، اور ایک قرأت میں ہے وارجلکم۔ تو گویا یہ ارجل دو قرأتوں کے ساتھ مقروء ہے۔ نصب کی جو قرأت ہے وہ عطف ہے مغسول پر، یعنی فاغسلوا وجوہکم، وجوہکم یہ منصوب ہے، وایدیکم یہ منصوب ہے، اور اسی پر عطف کرتے ہوئے وارجلکم یہ منصوب ہوا۔ تو جو قرأت نصب والی ہے یہ مغسول پر عطف کی وجہ سے ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں دھونا ضروری ہو، چاہے آدمی موزہ پہنے ہو، خف پہنے ہو یا خف نہ پہنے ہو، بہر دو صورت پاؤں دھونا یہ ضروری ہو۔ اور ایک قرأت ہے ارجلکم کسرے کے ساتھ، یہ عطف ہے ممسوح پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو رؤوس یہ مجرور ہے تو اسی پر عطف ہے ارجلکم، یہ بھی مجرور ہوگا۔ تو اس صورت میں پاؤں پر مسح کرنا ہوگا، چاہے آدمی موزہ خف پہنے ہوئے ہو یا خف نہ پہنے ہوئے ہو۔ تو دو قرأتیں ہیں، دونوں کا تقاضا الگ الگ ہے۔ تو یہاں جو کسرے کی قرأت ہے حالت جر والی، اسے تخفف کی حالت پر محمول کیا گیا، یعنی آدمی اگر خف پہنے ہوئے ہو تو اس کے اوپر مسح کر لے، اور اس کا ثبوت اس طرح سے قرآن پاک کی آیت سے ہوگا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، یعنی پاؤں میں جب خف پہنے ہوئے ہو۔ اور نصب کی قرأت یہ محمول ہے عدم تخفف کی حالت پر، یعنی جب آدمی خف نہ پہنے ہوئے ہو تو اب معنی ہوگا کہ اپنے چہرے دھلو،
اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھلو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھلو۔ تو اس طرح سے دونوں قراءتوں پر عمل بھی ہو جا رہا ہے اور دو حکم صاف صاف معلوم بھی ہو رہا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے بعض نے فرمایا کہ مسح علی الخفین کا جواز کتاب اللہ سے ثابت ہے، یعنی کسرے والی جو قراءت ہے اس سے مسح کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَایَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْلَى، اور نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ نص جب مقروء ہو دو قراءتوں کے ساتھ یا مروی ہو دو روایتوں کے ساتھ، تو اس نص پر عمل کرنا ایسے طریقے پر کہ دونوں وجہوں پر عمل ہو جائے یہ اولا ہے، یعنی یہ اولا ہے ایسے طریقے پر عمل کرنے سے کہ ایک ہی وجہ پر عمل ہو۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال کہ نص مقروء ہو دو قراءتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی آیت وضو میں وَأَرْجُلِكُمْ جو ہے یہ ارشاد مثال ہے۔ قُرِئَ بِالنَّصْبِ عطفاً علی المغسول، اسے نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے مغسول پر عطف کی وجہ سے، یعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اسی پر عطف کرتے ہوئے وَأَرْجُلَكُمْ نصب کے ساتھ پڑھا گیا۔ وَبِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَمْسُوحِ، اور جر کے ساتھ پڑھا گیا ممسوح پر عطف کرنے کی وجہ سے، یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ فَحُمِلَتْ قِرَاءَةُ الْخَفْضِ عَلَى حَالَةِ التَّخَفُّفِ، تو جر والی قراءت یہ محمول ہے حالت تخفف پر، یعنی اس حالت پر جب کہ آدمی خف پہنے ہوئے ہو۔ وَقِرَاءَةُ النَّصْبِ عَلَى حَالَةِ عَدْمِ التَّخَفُّفِ، اور نصب کی قراءت یہ محمول ہے عدم تخفف کی حالت پر، یعنی اس حالت پر جب کہ آدمی خف نہ پہنے ہوئے ہو۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْبَعْضُ، اور اس معنی کے اعتبار سے، یعنی جر والی قراءت یہ محمول ہے موزہ یعنی خف پہننے کی حالت پر، اس معنی کے اعتبار سے بعض نے فرمایا کہ مسح کا جواز، یعنی مسح علی الخفین کا جواز کتاب سے ثابت ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یعنی جس طرح سے دو قراءتوں کے ساتھ مقروء نص کی ایک مثال وَأَرْجُلِكُمْ ہے، اسی طرح سے دو قراءتوں کے ساتھ مقروء نص کی دوسری مثال حتیٰ یطہرن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حتیٰ یطہرن، یہ حقیقت میں حائضہ عورتوں سے صحبت کے حوالے سے جو مسئلہ دریافت کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اسی میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو حتیٰ یطہرن یہ تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور حتیٰ یطہرن تشدید کے ساتھ بھی ایک قراءت ہے۔ دو قراءتیں ہیں، یہ نص دو قراءتوں کے ساتھ مقروء ہے، تو اس نص پر اس طریقے سے عمل کیا جائے کہ دونوں وجہوں پر عمل ہو جائے۔ تو اب جو تخفیف والی قراءت ہے یعنی حتیٰ یطہرن، تو اس پر عمل ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ اس کے ایام 10 دن ہوں، یعنی پورے 10 دن حیض
کا خون جاری رہا اس کے بعد منقطع ہوا تو حتیٰ یطہرنا کی جو قرأت ہے اس پر عمل ہوگا، اور تشدید کی جو قرأت ہے حتیٰ یطہرنا اس پر عمل اس صورت میں ہوگا جب کہ اس کے ایام 10 دن سے کم ہوں، یعنی 10 دن سے پہلے حیض کا خون ختم ہو گیا ہو۔ اب عمل کا مطلب کیا ہوا کہ تخفیف کی قرأت پر عمل ہوگا اور تشدید کی قرأت پر عمل ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جب وہ پاک ہو لیں تو تم ان سے قربت کرو، ان سے نزدیکی کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بیوی سے جو صحبت کا حکم دیا گیا، تو اگر 10 دن پر خون منقطع ہوا، جو پوری مدت ہے نصاب مکمل ہو گیا اس کے بعد ختم ہوا، تو انقطاع دم کے بعد آدمی اس سے قربت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، خواہ اس نے غسل کیا ہو یا غسل نہ کیا ہو۔ اور اگر 10 دن سے کم ہے، اس سے پہلے ہی منقطع ہوا، تو ایسی صورت میں اس سے قربت کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، اس لیے کہ انقطاع دم یہ خود طہارت ہے۔ تو جب 10 دن پورے ہو گئے اس کے بعد انقطاع ہوا تو انقطاع دم یہ طہارت ہے، اور یہ کامل طہارت ہوئی اس معنی کر کے کہ اب عود کا احتمال نہیں ہے، یعنی اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ حیض کا خون پھر جاری ہوگا، برخلاف اس کے جب کہ 10 دن سے کم پر بند ہو، منقطع ہو، تو وہاں انقطاع طہارت تو ہے لیکن اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی اور آئے، عود کر آئے وہ، اس لیے غسل کرنے سے جانب انقطاع یہ راجع ہوگا، اس لیے خوب طہارت اسی وقت ہوگی جب کہ انقطاع کے بعد غسل بھی پا لیا جائے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حَتَّى يَطْهُرْنَ قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، اسے تشدید اور تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی یطہرنا اور یطہرنا۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا عَشَرَةً، تو تخفیف کی قراءت پر عمل کیا جائے گا اس صورت میں جب کہ اس کے ایام 10 دن ہوں، یعنی 10 دن حیض آتا ہو اس کے بعد انقطاع ہو تو تخفیف کی قراءت پر عمل ہوگا۔ وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ فِيمَا إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ، اور تشدید کی قراءت پر عمل ہوگا اس صورت میں جب کہ اس کے ایام 10 دن سے کم ہوں۔ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اور اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے فرمایا اِذَا انقطع دم الحیض لأقل من 10 ایام لم یجز وطی الحائض حتی تغتسل، ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جب حیض کا خون 10 دن سے کم پر منقطع ہو تو اس حائضہ عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، یعنی انقطاع دم کے بعد جب تک وہ غسل نہ کر لے اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ عود کا امکان ہے، تو جب غسل پا لیا جائے گا تو اس سے انقطاع یہ مؤکد ہو جائے گا۔ لأن کمال الطہارت یثبت بالاغتسال، اس لیے کہ اس کے حق میں کمال طہارت کا ثبوت ہوگا غسل کرنے سے۔
وَلَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قبل الغسل، اور اگر اس کے حیض کا دم منقطع ہو 10 دن پر تو اس سے وطی کرنا جائز ہوگا غسل سے پہلے بھی۔ لأن مطلق الطہارت ثبت بانقطاع الدم، اس لیے کہ مطلق طہارت انقطاع دم سے ثابت ہو گئی اور عود کا امکان بھی نہیں ہے۔ یہ مطلق طہارت انقطاع سے ثابت ہو جاتی ہے، وہ اسے عرف میں بھی بولا جاتا ہے اور اصطلاح میں بھی۔ جب دم شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا حاضت المرأۃ، عورت حائضہ ہو گئی، اور جب اس کا انقطاع ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے طہورت المرأۃ، یعنی عورت پاک ہو گئی۔ تو گویا انقطاع دم یہ مطلق طہارت ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ فِي آخِرِ وقت الصَّلَاةِ تَلْزَمُهَا فَرِيضَةُ الْوَقْتِ، اور اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ جب دم حیض منقطع ہو پورے 10 دن پر نماز کے آخر وقت میں، یعنی نماز کا وقت بالکل آخری ہے، اس وقت دم منقطع ہوا تو اس وقت کا جو فریضہ ہے اس عورت کے ذمہ لازم ہو جائے گا، یعنی وہ نماز اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، اسے قضا کرنی پڑے گی اگر وہ ادا نہیں کر سکی ہے۔ اور اگرچہ وقت اتنا نہیں ہے جس میں وہ غسل کر سکے، پھر بھی وہ نماز اس کے ذمہ لازم ہو گئی، یعنی قضا کرے گی، لیکن اس میں قضا کا گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت میں ادا نہ کر پانے میں اس کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اور اگر دم حیض منقطع ہوا 10 دن سے کم پر نماز کے آخر وقت میں، تو اگر اتنا وقت بچا ہے کہ وہ اس میں غسل کر لے اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو وہ نماز اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، اور اگر اتنا وقت نہیں ملا تو وہ نماز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اور اسی لیے ہم نے کہا اِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ تَلْزَمُهَا فَرِيضَةُ الْوَقْتِ، جب دم حیض 10 دن پر منقطع ہو نماز کے وقت کے آخر میں، تو وہ نماز نے وقت کا فریضہ اس کے ذمہ لازم ہوگا، اگرچہ وقت میں سے اتنا وقت نہ بچا ہو جس میں وہ غسل کرے۔ اور اگر دم حیض منقطع ہو 10 دن سے کم پر نماز کے آخر وقت میں، ان بقیہ من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ وتحرم للصلاۃ لازمتها الفریضہ، تو اگر وقت سے اتنا وقت بچا ہوا ہے جس میں وہ غسل کرے اور نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے تو اس وقت کا فریضہ اس کے ذمہ لازم ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ وہ غسل کرے اور تکبیر تحریمہ کہے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے نصوص کی مراد پہچاننے کے جو طریقے ہیں، ان میں سے 3 کا یہاں انہوں نے بیان کیا، ضابطہ بتا دیا اور مثالیں دے دیں۔ اب اس کے بعد کل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تمسکات ضعیفہ فاسدہ۔